السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں نصرانیوں، قرآن میں کثرت سے تذکرہ ملے گا ان کا. جیسا مسلمانوں کے لیے اسلام کا واسطہ دے کر، ایمان کا واسطہ دے کر، جیسے یا ایھا الذین آمنو کی کثرت ملے گی، تو قرآن کا اہتمام دو پہلوؤں پر، جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے طریقے کے اوپر قائم اور باقی نہیں ہیں، کفر اور شرک کے راستوں پر چل پڑے ہیں، ضلالت و گمراہی والے راستے، ان کو ایک عام ہدایت والا پیام پہنچانا، بتانا، اور جن کو یہ پیام مل گیا ہے ان کو تاکید کر دی گئی کہ یہ پیام ان کو پہنچاتے رہو. لیکن جو اس پیام سے واقف ہیں، دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں، قومیں ان کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں، تو ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو بار بار تجدید کرنا، اچھی طرح سمجھنا، اس کے اوپر قائم اور باقی رہنا، اس کے اوپر سب سے زیادہ قرآن زور دیتا ہے. اس لیے تلاوت میں جہاں جہاں ملے گا یا ایھا الذین آمنو، پہلے مسلمان کو، ایمان کو، اس کی اپنی اصل حیثیت، حقیقت کا اظہار کر کر حکم خداوندی دیتے ہیں کہ اس کو تاکید کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سنو، اپنی زندگی میں داخل کرو، اصلاح کر لو. اسی طرح دوسرا پہلو یا اہل الکتاب کے ساتھ ملے گا، چونکہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے تھے، آپ بھی جڑے ہوئے ہونے کا اعلان ہے، دعویٰ ہے، یعنی یہودی مذہب پر قائم ہے. لیکن کلام پاک کی وضاحت کی روشنی میں مذہب کے صحیح طریقوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے. اسی طرح نصرانیت کے اوپر قائم ہونے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس کے پورے کامل چیزوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو دین اسلام سے خارج ہو جانے والی چیزیں ہیں یہ. تو لہذا ان کو صحیح دین کی رہنمائی کرنا، بتانا. عام مذہب کے ماننے والے یہودیوں میں یہودی، نصرانیوں میں نصرانی، جس کو عام لوگ کہتے ہیں عامت الناس میں، کتاب سے جڑے ہوئے افراد کی طرف سے غلط توضیحات، غلط تفسیریں، غلط بیانی کی وجہ سے ان کے دماغوں کے اندر ضلالت و گمراہی کے راستے بھی داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا کلام پاک آ کر ان کے چھپی چھپائی ہوئی چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، حقیقت بتاتا ہے. یہی چیز آج کی اس آیت میں ہے. اے اہل کتاب یہود و نصارہ، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول، جس رسول کی آمد کا ذکر تورات میں ہے، جس رسول کی آمد کا تذکرہ انجیل میں ہے،
نام کے ساتھ ہے۔ احادیث شریفہ کی میں وضاحت ملے گی آپ کو۔ اگر کوئی حدیث کی کتاب ترجمے سے پڑھ رہے ہیں یا اس عنوان سے کوئی سنائے گا بتائے گا تو دو قسم کی روایتیں ملیں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تورات میں محمد کے الفاظ سے وضاحت ہے، جس کو شاید وہ فارق لیت کچھ عبرانی زبان کے لحاظ سے آتا ہے نام، اور انجیل میں میرا نام احمد ہے، اس کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا رسول۔ اب یہ رسول تمہیں وضاحت کے ساتھ بیان کرے گا بہت ساری وہ چیزیں جس کو تم اللہ کی کتاب تورات سے اے یہودیوں، اللہ کی کتاب انجیل سے اے نصرانیوں تم چھپا کر رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ تمہاری چھپا کر رکھی گئی ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرتا جائے گا۔ جس میں آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کو چھپایا اور اپنی زندگی کے اندر احکام خداوندی کو تبدیلی پیدا کی، زنا کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا اور زنا کے مرتکب کی سزا کا وہی سزا ہے تورات میں بھی جو سزا اس کلام پاک میں ہے۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ جب شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے قانون کے اعتبار سے فیصلے کی نوبت آئی تو تورات کے ماننے والے، ایمان رکھنے والے، فیصلے پر بیٹھے انہیں فیصلے علیحدہ علیحدہ کیے۔ متوسط طبقے کا، غریب طبقے کا اگر کوئی شخص ہو، اس سے اگر یہ برا عمل صادر ہو تو اس کے لیے تو سزا جاری کی، سنسار کر دینے کی۔ دنیا میں مال و متاع کے اعتبار سے بڑا شخص شمار کیا جانے والا ہو، امیر ہو، شہرت یافتہ ہو، جب اس کے لیے سزا کا وقت آیا تو کہنے لگے، اپنی طرف سے فیصلہ بدل کر بتایا، چہرے کو ذرا کالا کر دو، چند افراد کے سامنے اس کو گھما دو، تھوڑی ذلت والی سزا دے دو، یہ سنسار سے بڑھ کر سزا ہے، حکم خداوندی کے اندر تعمیل کر دی۔ بعض مرحلوں میں نہیں، سنسار کرنے کی سزا ہے ہی نہیں، قتل کرنے کی سزا ہے ہی نہیں۔ اس سزا کے اوپر آج بھی دنیا کے سب سے بڑے حصے پر اپنے ذہن اور فکر کے لحاظ سے دنیا کو قابو میں کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس قسم کے سزاؤں کو یہ بھی اعلان کر دیا، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ کلام پاک کے ذریعے سے جو سزائیں بتائی گئی ہیں ان کو وہ یہی کہتے ہیں یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو جاری نہ کیا جائے۔ احکام خداوندی کے اندر دخل اندازی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول بھیج دیے، یعنی ہمارے احکام، ہمارا منشا تم سے ہے کیا، دین کس بنیاد پر دین قائم ہوتا ہے، رہتا ہے۔ تو بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل سے، جس کو تم چھپایا کرتے تھے، کرتے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے یا غلط تعویلات کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ دیکھ لو تمہارا قرآن میں کیا ہے، تمہاری کتاب میں کیا ہے۔ عملی طور پر ہوا بھی۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے سب سے بڑے حبر کہلاتے ہیں. ایک عالم الگ ہوتا ہے، ایک علامہ الگ ہوتا ہے، علامہ سے ایک علامہ بڑا ایک ہوتا ہے. جو اس میں سب سے بڑی منزل ہوتی ہے اس کو حبر کہتے ہیں، اس کی جمع احبار ہے. ہر چیز کے باریک سے باریک نقطے کے اوپر بھی پوری نظر ہوتی ہے ان کی. عام علماء علامہ لوگوں سے بھی اس حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی ان کی. انہوں نے جب بات سمجھ میں آئی تو اپنے سارے متبعین کو لے کر یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیے. آج اور کل کی تاخیر میں اگر کہیں موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت ہوگی. یہ کہہ کر فوراً جلد سے جلد آگے بڑھے، اسلام قبول کیا. جب ایک مسئلے میں یہودیوں کے علماء کی جماعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ یہ فلاں فلاں چیز چھپا رکھے ہو. انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم نے چھپایا نہیں، یہ چیز ہماری تورات میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتاب لاؤ، تمہاری تورات فلاں جگہ سے پڑھو. پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب اس مسئلے کے اوپر آئے اس پر ہاتھ رکھ کر آگے سے پڑھنے لگے. ادھر پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام کو بٹھا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تو ان کے ذہن کا پورا حصہ تھا اللہ کی کتاب تورات کا. وہ چھوڑ کر آگے بڑھتے آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وہ فلاں مقام کیسا چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں. ان کو ہاتھ ہٹانے لگائیے اور پڑھنے لگوائیے. الغرض اس آیت شریفہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علم اور فضل کا اظہار بھی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا؟ سورۃ الشورى 25ویں پارے میں آخر کی آیتوں میں ہے، انک لا تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلنا نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا تھا یہ کتاب ہے کیا، یہ لکھنا ہے کیا، پڑھنا کیا ہے؟ کچھ بھی تو آتا پتہ نہیں تھا نا آپ کو. آپ امی تھے نا. خود آپ کو پتہ نہیں جب تک نبوت آپ کو حوالے نہیں کی گئی. کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں. پوری زندگی میں کسی ایک کے سامنے بھی زانو ادب طے کرنے کا موقع دیا گیا بھی نہیں. حتیٰ کہ بچپن کی زندگی میں سیرت کے اندر اس واقعے سے آپ گزریں گے اگر پڑھتے ہوئے چلیں. ایک مرتبہ خیال آیا فلاں جگہ کچھ لڑکے بیٹھ کر اس واقعات کا قصے کہانیوں کا تذکرہ چلا کرتا ہے، جا کر بچوں میں شامل ہو کر سنے تو صحیح. ارادہ کر کے گھر سے نکل پڑے لیکن اللہ تعالیٰ پہنچایا نہیں. راستے میں غنود کی کیفیت تعریف فرمائے، بس زمین کے اوپر صبح تک آرام کرتے رہے، لیٹتے رہے. کسی سے کوئی چیز سننے کا بھی موقع نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. لکھنا پڑھنا نہیں، انسان کو لکھنا نہیں آنا، پڑھنا نہیں آنا یہ عیب ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے اور یہ معجزہ ہے. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو کچھ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان کے طرف سے نہیں، کسی کی طرف سے سنائی ہوئی بات بھی نہیں. تو دیکھو وہ نبی تمہارے پاس بھیج دیے جو کچھ تم اللہ کی کتاب سے جتنی چیزیں چھپاتے ہو ان میں سے اکثر چیزوں کو تمہارے سامنے ظاہر کرے گا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزیں تمہارے رسول کو معلوم ہیں، تمہارے رسول کو علم دے دیا ہم نے، لیکن وہ ذکر نہیں کرے گا تمہارے پاس.
یعنی دینی منفعت سے متعلق جتنی چیزیں چھپا رکھے وہ ظاہر کرے گا. تمہاری خباثت والی چیزیں، بری عادتیں، غلط فکر سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں ہیں، اس کے ذکر کرنے میں فائدہ دین کا فائدہ نہیں بلکہ تمہاری ذاتی اعتبار سے شرمندگی کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسی چیزوں کو ذکر نہیں کرے گا رسول، جبکہ ان کے پاس معلوم ہے. یہ ذکر کر کے اب بالواسطہ یہ چیز تو مسلمانوں کے لیے، اے مسلمان تیرے پاس تو ہے، تو وعدہ بھی کر چکا ہے. مسلمان ہوں کہنا یہ وعدہ کرنا ہے. قد جاءکم، لہذا تمہارے پاس آ گیا، یعنی آ چکی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے. دو چیزیں آئی ہیں، نور و کتاب مبین. ایک نور آیا ہے کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب، یعنی قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے. کتاب مبین کلام پاک. نور کی وضاحت اور تفصیل کلام پاک پیش نہیں کرتا، صحابہ اور تابعین سے اس کی وضاحت ہے. نور بڑے مفسرین، بڑی روایتیں تابعین کی تمام کی، نور سے مراد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کا نام بھی نور، یعنی کام نور کا ہے. اللہ کے واسطے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی دیکھیں گے، یعنی کام نور، یعنی آپ کا جو طریقہ بتانا ہے ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور سلامتی والے راستے پر لانا ہے. دوسرے ترجمے میں نور سے مراد اسلام، اسلام کو بھی نور قرار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نور اور کتاب مبین آ گیا ہے. یہ دو چیزیں وہ ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ. من جو بھی اتباع کرے گا، فالو کرے گا، حاصل کرنا چاہے گا رضامندی کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، یعنی طریق اسلام کے ذریعے سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کے ذریعے سے پیش کیے گئے دین کے ذریعے سے، اور اس کتاب اللہ کی ساری وضاحتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کا جو ارادہ کرے گا تو اس کے لیے سبل السلام کی رہنمائی ہوگی. سبل سبیل کی جمع راستے، راہیں، طریقے، سلام کے. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. اللہ کے ناموں میں سے خاص نام ہے سلام. اس لیے کوئی سلام بھی کیا تو اس کا جواب دینا واجب قرار دے دیا گیا. سلام کرنا جو کہ سنت ہے. یعنی اللہ کی سارے راہیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی. یہ ظاہری سادہ سیدھا ترجمہ، جس کے مفسرین اس کی گہرائی تک پہنچے ہیں. یعنی معرفت کے حق تبارک و تعالیٰ کی شان کی صحیح طریقے سے وضاحت اور شناخت پیدا کرنے والے راستے بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک کے ذریعے سے حاصل ہوں گے. یہ اہل اللہ کے پاس سب سے ایک اہم پہلو ہے. اہل اللہ کے پاس سبل السلام. اسی سے ایک قطعی ایک بات ہے، پیغمبروں کو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزے نصیب ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا قریب ہر پہلو معجزے کی شان میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، قوموں نے ضد کی ایسا کر کے بتائیے، کہہ دینا اللہ بِإِذْنِ اللہ، ہم رسولوں کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہر رسول کے امتی کے ذریعے سے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ باواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے جتنے کرامات کا تذکرہ ہے بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے کے ذریعے سے، تو جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے سلام کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ ان کو تمام گمراہیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بِإِذْنِ اللہ کے معنی میں اللہ کے فضل سے نور کے راستوں تک اس کو رہنمائی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بات ختم۔ اسی کی مزید وضاحت کے لیے پھر یہ چیز وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اسی بیان کردہ چیز کی وضاحت، اس طریقے سے صراط مستقیم کی ہدایت مل جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم، اس کی تفصیل قرآن جگہ جگہ پیش کرتا ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ پارے 5 میں گزر گیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صراط مستقیم کی تفصیل تھی۔ یہاں صراط مستقیم بار بار آئے گا، پھر سیدھا راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ قرآن آگے چلتے سمجھاتے چلتا، سیدھا راستہ ایسا سمجھو، اس کی فکر میں رہو، تم آگے بڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان کریں گے، تم صراط مستقیم پر قائم ہو جاؤ گے۔ یہاں تک سابق آیتوں سے ان سے بھی ایمان کا حد تھا، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے درمیان میں اللہ کے پیغمبر کو رکھ کر، جیسے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر تورات عطا فرما کر، پھر اسی کی تعلیم و تربیت کے لیے 20 انبیاء کو بھیج کر اللہ نے اہتمام فرمایا۔ پھر ضرورت پڑنے پر پھر سہولت کے لیے جو تورات کے ذریعے سے سختیاں نازل کی گئی تھی، کچھ سہولتوں کے ساتھ اسی قوم کے لیے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر بھی نہیں سدھرے، ان شریعتوں کو ختم کر کر وہ طریقوں کو ہی پیش کر کر کلام پاک کے ذریعے سے ہدایت دے دی گئی۔ اب اگلی آیت سے تفصیل ہے، ان کی بنیادی خرابیاں کیا ہیں، یہ قوم تھی کیسے، ان کے بدعقیدگی کیا کیا تھی۔ چند آیتوں تک اس کی تفصیل، اب آنے والی آیت سے اس کی تفصیل آئے گی۔ نصرانیوں کے غلط عقیدہ، ان کی وضاحت ہونے کے ساتھ یہودیوں کے غلط عقیدہ، ہٹ درمی، یہ خرابیاں کیا تھیں۔ اس جیسی خرابیاں اس امت میں بھی ہونا نہیں، وہ خرابیاں تھیں، یا موجودہ یہود و نصارہ کو ان خرابیوں کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہٹی ہے، یہ خرابیوں کو دور کرو، تم اپنے رب کے پاس یقیناً فضیلت شرف والے مرتبے میں اللہ تعالیٰ تم کو رکھے گا۔ ان کے لیے تو خاص انعام کا اعلان ہے، مسلمانوں کو نیکی کرنے پر، اچھے کام کرنے پر جتنا اجر بتایا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے، اگر وہ لوگ اب صحیح اپنے اس ایمان کے صحیح طریقے کو جو قرآن پیش کرتا ہے اس کے ذریعے سے اپنا لیتے ہیں تو ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے ڈبل اجر ہوگا، کیونکہ دین کے دعوے پر رہ کر غلطی پر تھے، جب حق سمجھ میں آ گیا پھر برابر پلٹ کر آ گئے، تو پرانی چیزیں بھی حق میں شامل کرتے ہوئے اب ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان ہے، تو گویا ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنے کا اعلان ہے۔ تو اگلے آیتوں سے تفصیل آئے گی۔ سبحان اللہ۔